حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے صابر نبی تھے، دراز قد و قامت کے مالک تھے۔ آپ کے بال گھنگریالے تھے، آنکھیں کھلی تھیں اور انتہائی خوبصورت تخلیق کے حامل تھے۔ آپ کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا المبتلی الصابر، آزمائش میں ڈالا گیا صبر کرنے والا۔ آپ کی گردن چھوٹی تھی اور سینہ چوڑا تھا، پنڈلیاں اور بازو موٹے تھے۔ آپ مساکین کو مال عطا فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں لباس عطا کرتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ سرمایہ کے مالک تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں چوپاگے، غلام، خدام اور مویشی آپ کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ اہل و عیال اور خاندان بھی آپ کا بے شمار تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَا رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ حضرات گرامی، شکر کرنے سے انسان کا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اسی طرح ناشکری کرنے والے کے لیے نعمتوں کو عذاب بنا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بھی ہر گھڑی شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف پر ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ کرتے نہیں تھکتے۔ کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، لہٰذا اس نعمت کا میں حقدار تھا، اگر مجھے نہ ملتی تو اور کس کو ملتی۔ مطلب یہ کہ شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی بڑائی اور اپنی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آئیے ہر وقت شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں تاکہ مالک ہم پر زیادہ سے زیادہ مہربانی فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک شخص کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ نوازا، اور وہ شخص اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا۔ پھر اس کے امتحان کا وقت بھی آ گیا، اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا تھا سب کچھ واپس لے لیا، اور وہ خوش نصیب انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چادر بچی تھی، سب کچھ چلا گیا، لیکن اس کی زبان سے شکر کی نعمت نہیں گئی۔ ایک دن اس شاکر آدمی کو ایک مالدار نے اپنے یہاں دعوت پر مدعو کیا۔ جب وہ خوش نصیب انسان دعوت پر پہنچا تو زبان سے حسب عادت شکرانے کے کلمات نکلے، جنہیں سن کر اس مالدار نے کہا کہ اب تم کس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا سب کچھ چھن گیا، تمام نعمتیں ختم ہو گئیں، اب شکرانہ کس بات کا۔ اب اس شاکر انسان نے کہا کہ اے مالدار، میں تو اپنے مالک کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے کہیں سے بھی نہیں مل سکتی۔ مالدار نے کہا کہ وہ کون سی ایسی نعمتیں ہیں؟ اس نے کہا کہ اے مالدار دوست، تیرے پاس آنکھیں ہیں، مجھے ایک آنکھ 1,00,000 روپے کے عوض بیچ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرے پاس 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ مجھے دے دے اور منہ مانگی قیمت لے لے۔ مالدار نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے کہا کہ یہی تو وہ نعمتیں ہیں جو میں ان نعمتوں کو جب دیکھتا ہوں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔
اللہ رب العزت نے اس کو پھر سے وہی نعمتیں عطا فرما دی جو پہلے عطا فرمائی تھی، بلکہ ان سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان کی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ آؤ سنو حدیث پاک۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش کا شکار کون ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں سخت اور پختہ ہے تو آزمائش بھی سخت ہوگی، اور اگر دین میں نرم اور ڈھیلا ہے تو مصیبت بھی اسی انداز سے نرم ہوگی۔ مصیبتوں سے بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بندہ روئے زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک پر غور کیجئے، دو باتیں خاص طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک، سب سے زیادہ آزمائش میں انبیاء اکرام علیہم السلام مبتلا ہوتے ہیں۔ دو، یہ آزمائش گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آزمائش میں مبتلا نیکوکار ہوگا تو اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور اگر آزمائش میں مبتلا گناہگار ہوگا تو اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہاں بات کرنی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کو سخت ترین آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا آزمائش میں مبتلا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ مزید بلند کیا جائے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبتلا کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو آزمائش میں مبتلا کرنا ہمارے لیے راہ عمل اور ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ اس آزمائش میں انبیاء اکرام علیہم السلام نے کیسے صبر کیا، تم بھی اسی طرح صبر کرو۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ سنیے اللہ کا قرآن اور تازہ کیجئے اپنا ایمان۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الشَّيْطَانُ بِالنُّصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اولاد بھی کثیر عطا فرمائی، مال و دولت کی بھی فراوانی عطا فرمائی، ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں گائے، زرعی اراضی ہزاروں ایکڑ پر مشتمل تھی۔ ایک دن شیطان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے لگا اے پروردگار عالم، تیرا نبی ایوب علیہ السلام تیرا شکر کیوں ادا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو بول تیرا کیا گمان ہے کہ میرا نبی کیوں شکر ادا کرتا ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ اے پروردگار عالم، ایوب علیہ السلام کو تو نے بہت زیادہ زرعی اراضی عطا فرمائی ہے، اس لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اس لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ تو نے اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے، اس لیے تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ آواز قدرت آتی ہے کہ اے شیطان ملعون، یہ تیری غلط فہمی ہے، میرا نبی اس لیے نہیں شکر ادا کرتا بلکہ اس لیے شکر ادا کرتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ شیطان نے کہا کہ اے پروردگار عالم، اگر یہ بات ہے تو مجھے ایوب علیہ السلام پر تسلط عطا فرما، پھر میں دیکھوں گا کہ کیسے تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جا میں نے تجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی نعمتوں پر تسلط عطا کیا۔ اب شیطان نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی نعمتوں پر تسلط عطا کیا گیا ہے، چلو چل کر ایوب علیہ السلام کی ساری نعمتوں کو ملیا میٹ کر دیں۔ اب شیطان کے چیلوں نے سب سے پہلے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی زرعی زمین پر حملہ کیا۔ ہزاروں ایکڑ گندم تیار تھی، گندم کو آگ
لگا دی اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، آپ کی فصل ہزاروں ایکڑ گندم جل گئی، جل کر راکھ ہو گئی، اٹھیے اور خیال کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شیطان ملعون مایوس ہو گیا کہ وار تو بیکار گیا۔ اب شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ جلدی کرو، حضرت ایوب علیہ السلام کے جانوروں پر حملہ کر دو۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے جانوروں پر حملہ کر رہا ہے، بھیڑ بکریاں مر رہی ہیں، گائے اور اونٹ بھی مر رہے ہیں۔ اب پھر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی اٹھیے، آپ کے سارے جانور مر گئے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے پروردگار تیرا شکر ہے۔ اب شیطان پھر مایوس ہے، سوچتا ہے کہ ایوب علیہ السلام تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، حیران رہ گیا، لیکن کیا جانے نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ اور نبی بھی حضرت ایوب علیہ السلام جن کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے صابر لکھ دیا ہو، اس نبی کا حوصلہ کتنا بلند ہوگا جس نبی کو خود اللہ رب العزت صابر اور شاکر فرمائے۔ اس نبی کے صبر اور حوصلے کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور نبی تو ویسے بھی بڑے بلند حوصلے والے ہوتے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کا ایمان ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہوتا ہے کہ سب کچھ اس مالک کا ہے، جب جو چاہے لے سکتا ہے، اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ بہرحال شیطان کو بڑی تکلیف کہ میرا یہ وار بھی کھالی گیا، اب کیا کروں؟ اب شیطان کا اگلا حملہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی اولاد پر ہونا ہے۔ اتفاق ایسا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولاد ایک مکان میں اکٹھی ہے اور کھانا کھا رہے ہیں۔ شیطان نے سوچا کہ اس سے بڑھ کر کون سا موقع ہوگا، اپنے چیلوں کو بلایا اور مکان گرایا، جس کے نتیجے میں تمام اولاد ایوب علیہ السلام دنیا سے چل بسی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب شیطان بہت خوش ہے کہ جس کی اولاد دنیا سے چلی جائے اس کو ہوش کہاں رہتی ہے۔ آج میں دیکھوں گا کہ ایوب علیہ السلام کیسے شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان سب دوڑا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام، آپ یہاں بیٹھے ہیں، چلیے چل کر دیکھیے تو صحیح، آپ کی ساری اولاد کھانا کھا رہی تھی، مشروب پی رہی تھی، اچانک مکان گرا اور آپ کی تمام اولاد اس مکان کی چھت تلے دب گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ شیطان اپنا پورا زور لگا کر کہتا ہے کہ حضور اٹھیے، بیوی بچوں کو سنبھالیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تیری امانت تھی تو نے لے لی، تیرا اس بات پر بھی شکر ہے۔ اب شیطان ہر طرح سے مایوس ہو گیا، ادھر شیطان مایوس ہے، ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں، کیا پیش کروں مولا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ جب ہر طرف سے شیطان کو مایوسی ملی،